السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 247 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 248 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم واو زبر وا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، وقال، قاف کی ادائیگی موٹے طریقے سے اور الف بھی موٹا ہوگا جب ہم الف مدہ کریں گے۔ وقال آگے لہم، لام زبر لا، ہاں میم پیش، ہم، لہم لہم لہم، آگے نبیہم، نون زبر نا، با یا زیر بی، جب بھی سختی کے ساتھ، جب بھی تشدید والا حرف ہو اور پیچھے والے حرف کو اس سے ملائیں تو سختی کے ساتھ ملائیں گے، اور سختی کے اعتبار سے بھی جس حرف میں زیادہ سختی ہوتی ہے وہ حرف یا ہے۔ یا پر جب شد آئے گا تو آپ کی جو آواز ہے جماؤں کے ساتھ رکنی چاہیے، نبیہم نبیہم نبیہم، ٹھیک ہے؟ تو با یا زیر بی یا پیش یو، حامیم پیش ہم۔ وقال لهم نبیہم، سمجھ آ رہی؟ آگے ان آیت، آیت، آ میں کھینچ رہے کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو اس کو لمبا کریں گے۔ یتا کو بالکل لمبا نہیں کرنا، یہاں پر جلدی ادا کریں گے، غور سے سنیں۔ ان آیت، ان آیت، ٹھیک ہے؟ آگے ملکی ہی، میم لام پیش مل، کاف زیر کی، ہا کھڑی زیر، اوپر مد ہی، ملکی ہی ملکی ہی۔ اب یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ان ایک دوسرا لفظ ہے اور یہ ملکی ہی پہلا لفظ ہے، تو جب بھی حرف مد پہلے لفظ کے ساتھ آئے اور حمزہ اسی کے بعد دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مد منفصل کا قاعدہ بنتا ہے۔ 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، 2 الف، 3 الف، 5 الف اس کی مقدار ہے، تو اس کے بیچ میں آپ نے کھینچنا ہے، لیکن اتنا کھینچنا ہے کہ شک نہ باقی رہے کہ آپ نے مد نہیں کیا، تو اچھا خاصا کھینچنا ہے۔ آگے ان یأتیکم التابوت، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا، نون اسکیپ اور یا سے ملائیں گے اور ملاتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، جو کہلاتا ہے ادغام ناقص کا غنہ۔ دیکھیے ادغام جو ہے نا، ادغام عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ملانا، ادغام کے کیا معنی ہے؟ ملانا، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، اخفا کے معنی ہے چھپانا، اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، اسی طریقے سے ادغام کے معنی ہے ملانا، ملانا، ایک چیز کو کسی دوسرے میں مدغم کر دینا، ملا دینا، ٹھیک ہے؟ آپس میں جوائن کر دینا۔ تو یہاں پر پڑھیں گے ملا کر غنہ بھی کریں گے، جو کہلائے گی ادغام ناقص کا غنہ، اور یہ غنہ کب ہوگا؟
جب تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے. وہ 4 حرف کیا کیا ہے؟ یا، واو، میم، نون. یہ 4 حرف جب تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہمیں وہاں پر ملا کر غنہ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیے بعض اوقات نا کہیں پر کسی دعا میں یا کہیں پر قرآن میں بھی جب یہ 4 حرف آئے گا اور اس پر تنوین یا نون ساکین وہاں پر ہوگا اس سے پہلے، تو اس کے اوپر شد نہیں ہوگا. جیسے کہ فور ایگزامپل یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، 4 حرف میں سے یا آیا نا، جو میں نے ابھی 4 حرف گنوائے ہیں اس میں سے یا آیا، تو بعض اوقات اس یا کے اوپر شد نہیں ہوگا. باقی ساری چیزیں ہیں، یہاں پر نون ساکن بھی ہے یا تنوین، اس کے بعد وہ حرف بھی ہے جو 4 حرف میں نے بتائے ہیں، لیکن اس حرف کے اوپر شد نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ شد تو ہے ہی نہیں، تو ملانا کیسا، غنہ کیسا کرنا، یہ سوچیں گے نا. لیکن نہیں، وہاں پر آپ نے ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. شد نہیں ہے تو خود سے لگا دینا ہے. بعض اوقات دعا میں شد نہیں ہوتا، پھر آپ سوچیں گے کہ یہاں پر کیسے ملانا، یہاں پر تو شد ہے ہی نہیں، ہے نا. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر چھوڑ دیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ قاعدہ جاننا بہت ضروری ہے. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 4 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، چاہے اس کے اوپر شد ہو یا نہ ہو، آپ نے ملا کر غنہ کرنا ہے، خود سے شد لگا دینا ہے، خود سے تشدید لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ملا کر غنہ کریں گے. پہلے ہم نے ادغام ناقص کا غنہ کیا، دوسرا ہم نے جھٹکا دیا. کس چیز کا جھٹکا؟ حمزہ ساکینہ کا جھٹکا. اب آپ سوچیں گے یہاں پر حمزہ کہاں ہے بھائی جو آپ جھٹکا دے رہی ہیں، یہی سوچیں گے نا، یہاں تو حمزہ ہے ہی نہیں، پھر کیسے جھٹکا؟ تو دیکھیں غور و دھیان سے میری بات کو سنیں. یہاں پر آپ کو الف دکھ رہا ہے، یہ والا یا کے بعد الف ہے نا، اس کو آپ الف ہی کہیں گے نا کیونکہ دیکھنے میں تو یہ الف ہی ہے. تو دیکھیے یہ جو الف ہے نا، اس طرح کا الف کہیں پر بھی آپ کو دکھے پورے قرآن شریف میں، کہیں پر بھی اس طرح کا الف دکھے اور اس کے اوپر یہ سکون کا نشان ہو، کیا ہو؟ سکون کا نشان ہو، یا آپ جزم کہہ لیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، سکون یا جزم دونوں نام ہے اس کا. عربی میں سکون اور اردو میں اس کو ہم جزم کہتے ہیں. تو جب بھی کسی الف کے اوپر یہ نشان آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے، حمزہ میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف کبھی بھی آئے گا وہ اکیلا آئے گا، بغیر کسی سکون یا شد کے، بغیر کسی علامت کے اور بغیر کسی اعراب کے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اگر کسی بھی الف کے اوپر کوئی اعراب یا کوئی علامت آ جائے پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ الف نہیں رہا، کیا بن گیا؟ حمزہ ساکینہ بن گیا، کیونکہ اس کے اوپر سکون آ گیا. جس لیٹر کے اوپر سکون آ جائے اس کو ساکینہ بنا دیتا ہے نا. تو حمزہ کے اوپر آ گیا تو حمزہ ساکینہ، واو کے اوپر آ جائے تو واو ساکینہ، نون کے اوپر آ گیا تو نون ساکینہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ ساکینہ. تو جب حمزہ ساکن بن جائے تو اس کا رول یہ ہے کہ وہاں پر جھٹکا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ یأتیکم التابوت. سمجھ آ رہی؟ یہاں پر جھٹکا دے دیا، یأتیکم التابوت. ٹھیک ہے، یہاں پر تا الف مدہ، بو واو مدہ اور تو کو جل پڑھیں گے. یأتیکم التابوت. آگے فیہ، فا یا زر فی، حاضر ہی،
فیہی یا مدہ کریں گے فی میں، اور ہی کو ہمیں جلد پڑھنا ہے، فیہی۔ آگے سکینتم، سین زبر سا، کاف یا زیر کی، سکی یا مدہ کر رہے، سین کی آواز بھی ظاہر ہونی چاہیے، سکی، سکینتم، نون زبر نا، تامیم پیش، تامیم دو پیش، تم۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دو پیش کی تنوین ہے نا، اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ میم آ گیا۔ دیکھیے ابھی ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حرف آ جائے، 4 حرف کون کون سا ہے؟ یا، واو، میم، نون۔ تو جب بھی ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے، وہاں پر ہم ادغام غنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ان 4 حرفوں میں سے میم آ گیا نا، تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے نا، تو یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، بالکل آسان ہے، سکینتم، سکینتم من ربکم۔ اب یہاں پر تو ہم نے کیا کیا؟ ادغام کیا غنے کے ساتھ۔ آگے آ جائے نون ساکین، اس کے بعد حرف را۔ اب یہاں بھی ہم ادغام کریں گے، کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، اور ادغام کے کیا معنی بتایا میں نے؟ ملانا، ایک چیز کو دوسرے چیز میں ملا دینا، مدغم کر دینا، داخل کر دینا یا جوائن کر دینا، آپس میں ملا دینا۔ تو یہاں پر بھی ہم ملائیں گے، یعنی ادغام کریں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پر جو ادغام ہوگا وہ غنے کے ساتھ نہیں بلکہ غنے کے بغیر ہوگا۔ اب بغیر کا کیا معنی؟ کہ یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ اب غنہ نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ سمپل، بالکل آسان، جیسے ہم غنہ میں رکاوٹ کرتے ہیں وہ چیز یہاں پر نہیں کرنی، اور وہ چیز صرف 2 حرف میں ہوگا جب تنوین یا نون ساکن کے بعد وہ 2 حرف آئے، اور وہ 2 حرف کیا ہے؟ پہلا ہے لام اور دوسرا ہے را، اور اس ادغام کا نام ہے ادغام تام۔ کیا نام ہے؟ ادغام تام۔ یہاں پر جو ہم ادغام کر رہے ہیں، یہاں پر تم میں یہ ادغام، اس ادغام کا نام ہے ادغام ناقص، یعنی کہ غنے کے ساتھ والا ادغام، اور یہاں پر جو ادغام کر رہے اس ادغام کا نام ہے ادغام تام، یعنی کہ غنے کے بغیر والا ادغام، غنے کے بغیر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ادغام ناقص یعنی غنے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک اور نام ہے ادغام مال غنہ، یعنی کہ غنے کے ساتھ والا ادغام، ماں کے معنی ساتھ، ادغام مال غنہ، غنے کے ساتھ ادغام۔ اور یہ جو یہاں پر ہم نے جو کیا ہے نا بغیر غنے کے، جسے ہم نے کہا اس کا نام ادغام تام، تو اس کا ایک اور نام ہے ادغام بلا غنہ۔ تو سمجھ آ رہی؟ کنفیوژن نہیں ہو رہا نا؟ اگر کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو کمنٹ کرنے کا۔ تو یہاں پر ہم ادغام تام کر رہے، تو یہاں پر صرف ملا کر نکل جائیں گے، غنہ نہیں کرنا۔ یہاں سے دیکھیں، فیہ سکینۃ من ربکم، یہاں پر ہم نے کیا نا تم، یعنی کہ ادغام کیا، لیکن یہاں پر کیا کیا ہم نے؟ جلدی پڑھا، من ربکم، را میں رکاوٹ نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ ربکم، را کو موٹا رکھتے ہوئے، ایک بار پھر سے دیکھیں، فیہ سکینۃ من ربکم، من ربکم، بالکل جلد نکل رہے، من ربکم۔ اگر کوئی فور ایگزامپل یہاں پر اگر کوئی پڑھتا ہے سکینۃ من ربکم، اتنا جو رکاوٹ یہاں پر اگر آپ کریں گے تو غلط ہو جائے گا، قاعدے کے مطابق تو یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنی۔ سمجھ آ گیا؟ میں نے بہت ہی تفصیلی طور پر سمجھایا ہے، اور ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جانے والا ہے۔ آگے چلیں گے، وَبَقِيَّةٌ، واو زبر وا، با زبر با، وبا، قاف یا زیر قی، سختی کے ساتھ قی،
یا زبر یا، و بقیہ، و بقیہ، تا میم دو پیش تم، یہاں پر پھر ادغام ناقص، ادغام غنے کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد مما، یہاں پر فی میم مشدد کا غنہ. دیکھیے اب یہاں پر فرق دیکھیں ادغام ناقص کا غنہ کب ہوتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد وہ 4 حرف آئے جو میں نے گنوائے ہیں. اور میم مشدد کا غنہ، یہ یہاں پر کیا کہیں گے؟ میم مشدد کا غنہ اس وقت ہوتا ہے جب میم کے اوپر شد آ جائے. ٹھیک ہے، تو میم مشدد کا غنہ کرنے کے لیے کوئی شرط کی ضرورت نہیں ہے. شرط سے مراد یہ ہے کہ کوئی نون ساکن یا تنوین کا آنا یہ شرط ہے، یہ پایا جانا شرط نہیں ہے. میم کے اوپر شد آ گیا تو میم مشدد کا غنہ لازمی کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں اس میم کے اوپر بھی شد ہے نا، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. اس سے پہلے دیکھیے کوئی تنوین کوئی نون ساکن نہیں ہے تو غنہ دونوں جگہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ سے قاعدہ پوچھا جائے گا تو آپ نے کہنا ہے یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ کیوں، تو وجہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ تنوین کے بعد، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرف میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ ہوگا. یہاں پر صرف میم مشدد کا غنہ ہوگا. اب پوچھا جائے کیوں، تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ میم کے اوپر شد آ جانے سے میم مشدد کا غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ اور یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ دونوں جگہ سیم ہوگا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا. آگے تَرَكَ، تا زبر تا، را زبر را، تارا، کاف زبر کا، تَرَكَ، را کو موٹا رکھیں گے. آلو، حمزہ کھڑا زبر آ، لام پیش لو، آلو. موسیٰ، دونوں جگہ کھینچ رہے، موسیٰ، سا، موسیٰ، دونوں جگہ برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. وَآلُ، یہاں بھی آ میں کھینچ رہے، لو کو جل چھوڑ رہے. اب یہاں تک دیکھیں. ٹھیک ہے، غور و دھیان سے سنیں گے. آل موسیٰ وآل، آل موسیٰ وآل. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. ہارون، ہارون. ٹھیک ہے، ہارون، ہا کھڑا زبر ہا، را واپش رو، واو مدہ کریں گے، را کو موٹا رکھتے ہوئے، نون زبر نا. آگے تحملہ، تح، جب اس ہا کو ادا کریں گے ایک ہوا کسی حلق سے آئے گی. تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ. یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے یہ گول تا کو ہائے ساکینہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر 3 سے 4 الف مد کرنا ہے، مد کھینچنا ہے، اور یہ مد چلے آپ بتائیں گے یہ مد کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے نا گول تا ہے. آپ کو قرآن شریف میں 2 طرح کی تا دکھائی دے گی. ایک کو ہم کہتے ہیں لمبی تا اور دوسرے کو کہتے ہیں گول تا. تو گول تا کی مثال یہ ہے، یہ جو ہے نا یہ گول تا ہے، اور لمبی تا اس تا کو کہتے ہیں. یہ جو تا دیکھ رہے ہیں نا تابوتو، یہ جو تا ہے نا یہ لمبی تا کہلاتی ہے. اور قرآن شریف میں بعض اوقات آپ اس تا پر بھی وقف کریں گے، کیونکہ یہ تا بھی آپ کو آیت سے پہلے دکھے گا. بعض اوقات گول تا دکھے گا. غور و دھیان سے سنیں، جب بھی گول تا پر آپ وقف کریں گے، کیا جب بھی آپ گول تا پر وقف کریں گے یعنی کہ سٹاپ ہوں گے، رکیں گے، تو اس گول تا کو ہائے ساکینہ بنا دینا ہے، بدل دینا ہے، اور وہ وقف کہلاتا ہے وقف بالابدال. ابدال کے معنی ہے بدلنا.
بدل کر کہیں پر جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو وقف بالابدال وہ رکنے کا نام ہو جاتا ہے، وہ اسٹاپنگ کا رول جو ہو جاتا ہے وہ ہے وقف بالابدال، کیونکہ وہاں پر ہم کسی بھی حرف کو بدل کر رک رہے ہیں، وہ ہوتا ہے گول تا پر، ٹھیک ہے، جب اسے ہم ہائے ساکینہ بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو لمبی تا ملے گی اور وہاں پر آپ کو اسٹاپ ہونا ہے، تو جب بھی آپ لمبی تا پر اسٹاپ ہوں گے تو اس کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ لمبی تا پر اسٹاپ ہونے کے لیے بس اس پر سکون لگا دینا ہے اور اس کی جو بھی حرکت ہوگی وہ ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ تا پر جب بھی اسٹاپ کریں گے تو اس کو ہائے ساکینہ بنا دیں گے، تا پر نہیں، پورا لائن یہ ہے کہ گول تا پر، صرف تا نہیں کہنا ہے، گول تا پر جب وقف کریں گے تب ہائے ساکینہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہائے ساکینہ جب بنائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ملائکہ، کاہ 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 کاہ، ٹھیک ہے، ہاں کی جو آواز ہے وہ آئے گی۔ یہاں سے دیکھیں، آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، ملائکہ، ایکہ ایکہ، ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ ان فی ذالک، ان، نون مشدد کا غنہ، ان، پھر نون کو جلدی چھوڑنا کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ان، آگے فی ذالک، فی یا مدہ، فی ذالک، اب یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے؟ کوئی اگر پڑھ دے غلط غلط، جا غلط غلط، غلط غلط، تینوں صورت میں آپ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو آپ نے کیا ادا کر دیا؟ سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں آپ نے جیم کی ادائیگی ظاہر کر دی۔ یہاں پر ہے ذال، نرمی اور بغیر سیٹی کے، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے پر لگا کر ادا کرنا ہے۔ ثنایا علیہ کہلاتا ہے سامنے والے دو بڑے دانت جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، سامنے والے اوپر کے، اب سامنے میں تو نیچے کی بھی دانتیں ہیں اور اوپر کی بھی دانتیں ہیں نا، تو آپ سوچیں گے کون سا؟ تو اوپر والا جو حصہ ہے نا، اوپر اور نیچے ہوتا ہے نا، تو اوپر کا جو سامنے میں دو دانت ہے وہ ثنایا علیہ کہلاتا ہے، اس کے کنارے پر لگائیں گے۔ ان فی ذالک، ذالک 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 ذالک، آگے لآیۃ، لآیۃ، لام زبر لا، حمزہ کھڑا زبر آ، لا، یا زبر یا، تا لام زبر تل، یہاں پھر دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام تام یعنی کہ بغیر غننے کا ملانا ہوگا، جو ہم نے را میں کیا تھا، اور یہاں پر میں نے واضح کیا تھا کہ دو حرف ایسے ہیں جو تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے وہاں پر ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، وہ ہے لام اور دوسرا ہے را، تو لام آ گیا نا، یہاں پر ہم ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لکم، یہاں تک دیکھیں، ان فی ذالک لآیۃ لکم، ان فی ذالک لآیۃ لکم، ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ جب قرآن کو سمجھ کر آپ پڑھیں گے نا تو دل میں بہت نا خوشی پیدا ہوگا، جب سیکھیں گے آپ اور آپ کو سمجھ آئے گا اور پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، اور لگے گا بنا کر پڑھے، اور لگے گا طرز میں پڑھے۔ جب اگر قرآن سے محبت پیدا ہو جائے گی نا تو ایسا ہی فیل ہوگا اور لگے گا ہر وقت پڑھتے رہے، ہر وقت پڑھتے رہے، ہے نا۔ جب میں مدرسے میں تھی نا، جب حفظ کا چل رہا تھا تو ہمیں نا روزانہ ہوم ورک ملتا تھا کہ آپ کو یہ سورتیں یاد کرنی ہے، کل یہ سورہ سنانا، یہ سورہ جب حفظ کر رہے تھے
تو اس وقت نا جب میں یاد کرتی تھی نا تو میرا معمول تھا، جب میں مدرسے سے آتی تھی، مدرسے سے میں ہم لوگ عصر کے بعد آتے تھے، نماز وہیں ہو جاتی تھی، تو عصر کے بعد جب آتی تھی تو پھر گھر پہ تھوڑا کام وام، اس کے بعد مغرب ہو گئی، پھر عشاء بھی بہت جلدی ہو جاتا، تو عشاء کے بعد میرا معمول تھا کہ جیسے عشاء کا وقت ہو جاتا تھا تو میں نماز پڑھ کے بس اپنے حفظ میں لگ جاتی تھی، یاد کرنے میں. تو جب یاد کر لیتی تھی نا تو جو وہ حفظ ہو جاتا تھا نا اس کو میں سارے دن جو بھی کام کر رہی ہوں اس میں ریپیٹ کر رہی ہوں اور بہت شوق اور ذوق سے طرز میں بنا بنا کر میں پڑھتی تھی، تو بہت دل لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا. تو جب آپ کو قرآن سے محبت ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں، اور جب آپ کو حفظ ہو جاتا تو اس کے بعد تو پھر وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے، کیونکہ وہ آپ کو حفظ ہے. تو آپ چاہے آپ برتنیں دھو رہی ہیں یا آپ سبزیاں کاٹ رہی ہیں یا آپ چولہے پر کچھ پکا رہی ہیں، آپ اس کو کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، آپ بھولیں گی بھی نہیں، وہ ریویژن میں رہے گا. تو میرا اسی طرح کا معمول ہے اور آج بھی اسی طرح میں کرتی ہوں. تو جب لگن پیدا ہو جائے گا نا تو بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں، اور لگے گا کہ آپ کہیں پر بھی ہے نا، آپ سفر میں بھی ہے، ٹرین میں جا رہی ہیں، بس میں جا رہی ہیں یا مارکیٹ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، راستے میں ہیں، آپ بس پڑھتے چلی جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو یاد ہے، تو آپ بس پڑھتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں. تو اس طرح دیکھیں یہاں پر ہو گیا نا. آگے کیا ہے؟ اِن کنتم، نون ساکن کے بعد کاف اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا، تو دونوں جگہ ہم اخفا کریں گے کیونکہ کاف اور تا دونوں حروف اخفا میں سے دونوں حرف ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں جگہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اس کے بعد تا میم پیش تم، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنے کے ساتھ پڑھیں گے میم کو میم سے ملا کر. تو یہاں پر دیکھیں اِن کنتم مؤمنین. اب یہاں پر تو ہم نے دیکھیے غنہ سب جگہ ہوتا ہے، بس نام چینج ہو جاتا ہے، ادغام ناقص کا غنہ، ادغام شفوی کا غنہ اور اقلاب کا غنہ اور کہیں پر میم مشدد کا غنہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میم کے اوپر شد آ گیا تو غنہ کرنا ہے، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ یہاں پر کس چیز کا غنہ ہوگا، یہ قاعدے کا نام کیا ہے، تو وہ نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ ان کو صرف یہی بتایا گیا کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں کون بتا پائے گا؟ جس نے تفصیلی طور پر پڑھا ہے، نورانی قاعدے کو پڑھا، یا پھر جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، یا جو کسی عالم سے، حافظ سے یا کسی قاریہ سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان کو پتہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں نا باریکیاں ہے. حالانکہ غنہ تو سب جگہ، اگر میں پوچھوں گی یہاں پر کیا ہوگا، آپ کہیں گے غنہ ہوگا، میم کے اوپر شد آ گیا تو غنہ کریں گے. تو کس چیز کا غنہ؟ تو دیکھیے الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ ادغام ناقص کا غنہ، اور یہاں پر ہم کیا کہہ رہے؟ ادغام شفوی کا غنہ. حالانکہ غنہ بھی یہاں کر رہے ہیں. ادغام شفوی کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد. یہاں پر دیکھیے میم ساکن ہے نا اور دوسری میم آ گئی، تو یہاں پر ادغام شفوی کا غنہ کریں گے. تو یہ جو ہے نا قواعد جو ہے نا یہ یاد رکھنا ہے اور تفصیلی طور پر سیکھنا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے اِن کنتم مؤمنین. جھٹکا بھی دے رہے. اب بتایا تھا میں نے، کبھی بھی کسی بھی حرف کے اوپر آپ حمزہ دیکھیں اور اس کے اوپر سکون ہے تو آپ کو اس حرف کو اسکپ کرنا ہے اور حمزہ کو پڑھنا ہے. اب جب حمزہ کے اوپر سکون آ گیا تو یقیناً وہاں پر کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہے. تو یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے اِن کنتم مؤمنین. تو پہلا اخفا، دوسرا اخفا، تیسرا غنہ، اخفاء شفوی کا غنہ، اور چوتھا حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، پھر میم کو زیر کے ساتھ، نیم یا مدہ اور نون کے اوپر اسٹاپ. اتنے سارے قاعدے ہیں جن کو آپ نے خیال میں رکھنا ہے. اچھا، اب ایک بار میں اوپر سے پڑھوں گی، غور و دھیان سے سنیں. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کا حصہ بنے. بیٹھے بیٹھے
ثواب کمائیں۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین۔ تو آیت نمبر 248 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ مجھ سے اگر آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تو اس کے لیے مجھے خوب ساری دعائیں دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یہ تا قیامت جاری رہے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا، اور خالص نیت کے ساتھ میں اس کو سکھاؤں، اور اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا نہ آئے، اور اس میں کسی بھی قسم کی غرض شامل نہ ہو، ہے نا، خالص اللہ کی غرض سے اور قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو پھیلانے کی غرض سے یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے، اس میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔